اب میں درخواست کروں گا مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب سے تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے مکے سے سامرہ تک، مکے سے سامرہ تک۔ حضرت علامہ رشید شرابی کی سال ثواب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، مکے سے سامرہ تک یہ ہمارا موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ بنی آدم کی جو تاریخ ہے وہ ہجرتوں کی تاریخ ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک مکان سے دوسرے مکان، یہ ہجرتوں کا سفر ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہی تو تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بابل سے اپنے خانوادے کے بعض افراد کو لے کر مکہ معظمہ کی اس سرزمین پر پہنچتے ہیں کہ جو خود جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق کہ بوادٍ غیر ذی زرعٍ، کہ ایک ایسی وادی کہ جہاں پر زراعت کا کوئی امکان اس زمانے میں کم از کم نہیں تھا۔ جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر دعا مانگی وہ یہی تھی کہ انی اسکنتُ من ذریتی، کہ پروردگار میں اپنی بعض ذریت اپنی اولاد میں سے بعض کو اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بے وادٍ غیر ذی زرعٍ، جہاں زراعت کا امکان نہیں ہے۔ مگر زراعت کا امکان نہیں ہے، ایک اور چیز ہے کہ جس کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان بیتک المحرم، کہ تیرا محترم گھر یہاں پر موجود ہے۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، ظاہر ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ مکہ سے ہوتے ہوئے سامرہ تک جانا ہے تو سفر تو بہت طولانی ہے۔ وہ احباب جو سفر زیارت کر چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مکہ سے آپ سامرہ جانا چاہیں تو 1 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو بہرحال کچھ تیزی کے ساتھ ہمیں یہ سفر طے کرنا پڑے گا، مگر اتنا تو ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اس وقت واقعی خانہ کعبہ موجود تھا۔ خانہ کعبہ اگر آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں
تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ، کہ وہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. یعنی وہ گھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا جا چکا تھا. گھر کس کا تھا؟ خدا کا. کس کے لیے تھا؟ انسانوں کے لیے. یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ آپ دیکھیں انت طاہر بیتی، میرا گھر، بیتی میرا گھر. تو خدا اسے خود سے منسوب کر کے کہتا ہے میرا گھر، مگر ہے کس کے لیے؟ وہ جو خدا سے منسوب ہو گیا وہ ہے کس کے لیے؟ یہ یہاں پر غور طلب ہے. وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو اللہ کا گھر ہے وہ بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے. تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، پروردگار عالم وہ نہیں ہے، مطلق ہے. وہ تو مختلف اسباب کو فراہم کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو بیت اللہ ہے اللہ سے منسوب مگر ہے للناس. تو جو اللہ سے منسوب ہوتا ہے خدا کو نہ گھر کی ضرورت ہے، پروردگار نہ زر کے اندر محدود ہو سکتا ہے، وہ لا مکان ہے وراء الورا ہے. تو پروردگار کو نہ کوئی مکان کی حاجت ہے احتیاج. مگر آپ غور کیجئے کہ نسبت کے اعتبار سے وہ جگہ کتنی محترم ہوگی جو خدا سے منسوب ہو جائے. اگر گھر کی نسبت خدا سے سمجھ میں آ جائے اور بیت اللہ کا عنوان سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب بیت اللہ ہو سکتا ہے تو کوئی ایسا اللہ سے قریب ہو کہ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہو جائے. تو یہ مقام استعجاب تو نہیں ہے، یہ مقام تعجب تو نہیں ہے، پروردگار سے منسوب ہے، خدا سے نسبت ہے. نہ خدا کو گھر کی ضرورت ہے، نہ خدا کو چہرے کی ضرورت ہے، نہ خدا کو آنکھوں کی ضرورت ہے. مگر قربت کا کتنا اہم انداز، تعبیر کتنی رساں ہے کہ جہاں پروردگار ان نسبتوں کے ذریعے سے کسی کے مرتبے اور مقام کو سمجھائے. اور پھر جب یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ گھر اللہ کا ہوتا ہے نسبت کے اعتبار سے، فائدہ بندوں کا ہوتا ہے. تو جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، فائدہ بندوں کا ہے، اسی طرح وجہ اللہ علی اللہ سے منسوب ہو کر بندوں کے مشکل کشا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اپنے دوست کی محبت کی قدر کرتا ہوں، مگر آپ اطمینان رکھیے میں نے نہیں بٹھایا ہوا ہے ان کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اب بات مسلسل ہے برادران عزیز. آپ غور فرمائیے کہ وہاں پروردگار عالم نے اس پہلے مکان کا تعارف بھی کروا دیا کہ وہ بندوں کے لیے بنایا گیا، وہ خانہ کعبہ تھا. تو جس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو کیا واقعی مکان موجود تھا؟ امتداد زمانہ سے مکان کی دیواریں گر چکی تھیں. یہ تو پھر بعد میں خود جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے بلند کیا ہے، جیسے خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں کو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ دیواریں اس وقت موجود نہیں تھیں. کسی زمانے میں وہ گھر تھا مگر اس وقت دیواریں موجود نہیں تھیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب ذریت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دیواریں تو موجود نہیں ہیں، اس جگہ پر تو ریت موجود ہے، وہ جگہ تو اٹی ہوئی ہے، مٹی ہے، ریت ہے، ریگ ہے. ریگستان کے اندر تو یہی معاملہ ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ ان دا بیتک المحرم، کہ اے پروردگار
میں تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ماننا پڑے گا کہ مکان کا نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابراہیم یہی سمجھ آ رہے ہیں کہ غیب سمجھو، غیبت سمجھو۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ در مکی کی تو بنیاد جو اس کے اندر مرکزی مقام ہے، جگہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہی تو ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس بیان کو آگے بڑھایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو، یاد کرنے کا ہے وہ موقع کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ اے پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت پیارا تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو معصوم نبی اور ان میں سے ابراہیم وہ کہ جن کی امامت کا بھی اعلان ہوا، کیا امکان ہے کہ خدمت میں کوئی کوتاہی ہو؟ کوئی امکان نہیں ہے، مگر کیا انکساری کا عالم ہے کہ اپنے کام کو پورا کرنے کے بعد عاجزی کے ساتھ پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک تو قبول کر لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ آپ نے غور فرمایا ہے کہ جب انسان خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو عمل مکمل بھی ہو تو عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہاں تک تو بات کی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ جو آگے سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئی ہے، مگر تھوڑا سا آئیے تاریخ کی کتابوں کی ہم سیر کریں، احادیث کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، اس موقع پر ہوا یہ کہ ایک انسانی قد کے برابر جتنی دیوار بلند ہو سکتی ہے وہ بلند کر دی، اور اب اس کے بعد حکم یہ ہے کہ مزید اسے بلند کیا جائے۔ تو اب کیا کیا جائے، کس طریقے سے بلند کیا جائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو لے آئے کہ جسے بعد میں مقام ابراہیم کہا گیا۔ اس پتھر کی شان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اب یہ معجزہ پروردگار ہے، یہ اعجاز پروردگار ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے، اور جتنی گنجائش تھی، جتنی ضرورت تھی، اتنی انہوں نے دیوار مزید تعمیر کی۔ پتھر کا کردار یہ تھا، رول یہ تھا کہ جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کو بلند کر دیتا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے، پتھر نے بلند کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کو بقدر ضرورت جتنا حکم پروردگار تھا اتنا اسے تعمیر کر دیا۔ اب پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم اعلان کرو، اذن اسی سے آذان نکلا ہے، اعلان کرو، اذن فی الناس بالحج، حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور دور دراز سے سفر طے کر کے سبک رفتار سواریوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمیں سمجھانے کے لیے شاید سوال کر لیا، اور سوال بہت خوب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار میں آواز دوں گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ ایک انسانی آواز ہے، اگر مائک بھی آپ لگا دیں، اسپیکر بھی فٹ کر دیں تو ایک رینج ہے، اس کے آگے تو آواز نہیں جا پائے گی۔ اب یہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس ہال کے اندر بھی آواز پہنچانا بہت مشکل ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا سوال بڑا ویلڈ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال بڑا لاجیکل ہے کہ اے پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی؟ آواز تو میں دے دوں گا مگر میری آواز کہاں تک جائے گی؟ خدا کی طرف سے جو جواب آیا وہ منتظرین امام زمانہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ سوال کیا ہے؟ اے پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی؟ جواب کیا ہے؟ علیک الاذان و علینا البلاغ، اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔
علیک الاذان وعلینا البلاغ، تمہارا کام ہے تم آواز دو. لیس للانسان الا ما سعی، تو قرآن کی آیت ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ویل بگن از ہاف ڈن، اچھی طرح سے ابتدا ہو جائے تو آدھی منزل تو وہیں پر طے ہو جاتی، آدھا سفر تو وہیں مکمل ہو جاتا ہے. کہ تم اپنی کوشش کرو، یہ چھوڑ دو کہ آواز کہاں تک جائے گی اور کہاں تک نہیں جائے گی. ہم تم سے نتیجے کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تم سے کوشش کے طلبگار ہیں. علیک الاذان، تمہارا ذمہ یہ ہے، تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم آواز دو آذان. وعلینا البلاغ، ہم پہنچائیں گے جہاں تک ہمیں پہنچانا ہوگا. اب آپ غور فرمائیے، ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ انبیاء کے واقعات میں یہ تو ہوگا، جب نمائندہ پروردگار ہے تو اس طرح کی کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی، اعجاز بھی ظاہر ہوں گے، سب کچھ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوئے، پتھر بلند ہوا، اور اب اتنا بلند ہوا، پہلے تو جتنا دیوار کو بلند کرنا تھا اتنا بلند ہوا تھا، اب اتنا بلند ہوا کہ پوری دنیا، پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی، جو صدا لگائی ہے، وہ بھی کتابوں کے اندر درج ہے کہ ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف. عجیب بات یہ ہے برادران عزیز کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے صدا تو لگا دی کہ آؤ حج کی طرف. کس نے سنا؟ کس نے سنا اور کس نے سنا؟ دیکھیے برادران عزیز، کیس یہ ہے، روایتوں کے اندر اس کی تشریح آئی کہ جب ابراہیم کہہ رہے تھے کہ سنو اور آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف، جتنے افراد اس وقت موجود تھے زمین پر سب نے سنا. صرف اتنا؟ جی نہیں، معاملہ اس سے آگے گیا. جو ماؤں کے رحم میں تھے اللہ نے یہ آواز ان تک بھی پہنچائی. صرف اتنا؟ یہ بھی نہیں، معاملہ اس سے بھی آگے گیا. یعنی جتنے زمین پر موجود تھے ان سب نے سنا، جو ماؤں کے رحم میں تھے انہوں نے اس صدا کو سنا، جو اصلاب پدر میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا. قیامت تک جتنے افراد آنے والے تھے ان سب نے اس آواز کو سنا. اور اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جن نے اس وقت سن کر لبیک کہا تھا یہی وہ ہیں جو قیامت تک لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں گے. یعنی علم پروردگار میں تھا کہ کون کون اپنے اختیار سے قیامت تک لبیک اللہم لبیک کہنے والا ہے. پروردگار نے ان سب کو یہ توفیق دی کہ چاہے وہ ماؤں کے رحم میں ہوں وہاں سے کہیں لبیک، چاہے وہ صلب پدر میں ہوں وہاں سے کہیں لبیک. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیے غور فرمائیے، یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا نقطہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے لکھا ایک جگہ پر کہ سننے والے بھی عجیب ہیں کہ سننے پر آئیں تو ماؤں کے رحم میں نبی کی صدا سن لیتے ہیں. سننے والے سننے پر آئیں تو نبی صدا لگائے اور رحم مادر سے بھی جواب دے دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، صلب پدر سے بھی سن لیتے ہیں. اور جو نہ سننے والے ہوں، میدان احد ہوتا ہے، نبی سامنے ہوتا ہے، آواز لگاتا ہے، مگر بھاگنے والے اپنا بھاگنے کا ہی کام کرتے ہیں. تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ کیس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صدا لگا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے افراد اس صدا کو رسپونڈ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ بھی تو غور طلب ہے. جواب ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں. صدا تو ابراہیم نے لگائی. جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ لبیک یا ابراہیم لبیک. مگر آپ غور فرمائیے، جتنے جواب دینے والے ہیں وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ کسی نے پکارا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں.
جس طرح سے کلاس کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے تو نام کال کیا جائے تو سامنے سے کوئی کہے کہ یس آئی ایم پریزنٹ، یہ یس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کال کیا ہے، کسی نے صدا لگائی ہے۔ اب یہاں اس صدا لگانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور جواب دینے والے کس کو جواب دے رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ارے صدا ابراہیم نے لگائی ہے، جواب میں یہ کہو کہ لبیک یا ابراہیم لبیک، تو سب یہی کہیں گے کہ ابراہیم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں صدا نہیں لگائی ہے، ابراہیم خلیل خدا ہیں، ابراہیم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی صدا نہیں لگائی ہے، ابراہیم نمائندگی کر رہے ہیں پروردگار کی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب خدا کی طرف سے پکارا جاتا ہے تو پکار بھی خدا کی مانی جاتی ہے، جب خدا کی طرف سے پکارا جائے تو پکار خدا کی مانی جاتی ہے، تو خدا کی طرف سے کوئی مدد کر دے تو مدد خدا کی کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ قضیہ تو ظاہر ہے کہ بہت طولانی ہے اور اسی کے اوپر موری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ مکہ آباد بھی ہو گیا اور پھر زمانہ آگے بڑھتا ہے اور وہ وقت آتا ہے کہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ولادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، پھر خانہ کعبہ کے جوف کعبہ میں خود مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر مکہ مکرمہ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ گھر جو بیت ختیجہ تھا، اس گھر میں جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کا نام ہی تھا مولد فاطمہ، وہ گھر بہت اہم تھا، مولد فاطمہ، مولد فاطمہ یعنی جناب سیدہ کی ولادت کا مقام، وہ جگہ۔ اور پھر اس کے بعد ان تمام نشانات کو مٹا دیا گیا، خانہ کعبہ تو موجود ہے، مولد فاطمہ کو مسمار کر دیا گیا، جو پیغمبر اکرم کا مولد تھا اس کو مسمار کر دیا گیا، اس کی جگہ پر لائبریری ایک بنا دی گئی ہے، پتہ نہیں وہ بھی کب تک ہے، اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال برادران عزیز، ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ختمی مرتبت اعلان رسالت سے پہلے اور اعلان رسالت کے بعد ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایکٹیویٹیز تو ہو رہی تھی، چاہے انحرافات کے ساتھ، مگر خانہ کعبہ کا طواف کسی نہ کسی طرح سے تو ہو رہا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے حج بھی ہو رہا تھا۔ حجۃ الوداع وہ حج ہے کہ جس میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے، اور اس وقت پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ تو اس کے اندر پیغمبر اکرم نے سب کچھ کر کے دکھایا، طواف کیسے کرنا ہے، نماز طواف کیسے پڑھنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ سب مکے ہی میں تو ہے، اور پھر اس کے بعد کہ انسان تقصیر کرے، حلق کرے تو کس طرح سے کرے، سب بتایا۔ جب حج تمتع کے لیے پیغمبر تشریف لے گئے تو عرفات، مزدلفہ، منی، یہ وہ وادیاں ہیں کہ جو بڑی مقدس وادیاں ہیں۔ یہاں پر ذرا رکیے اور غور کیجئے، ایک عجیب چیز یہ ہمارے پاس شریعت اسلامی کے اندر ہے، مکہ ہی کے اندر عرفات، مزدلفہ، منی، اسی کے مضافات میں سبب میں عرفات کا میدان ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ کا میدان ہے، پھر اس کے بعد منی کا میدان ہے، پھر اس کے بعد بالکل آج کل تو لگا ہوا ہے جدید مکہ۔ تو اب آپ دیکھیے عجیب بات یہ ہے، یعنی اس مکے کی لوکیشن اور اس مکے کے اندر جو زیارتیں ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے عجیب بات، مکہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، بہت اہم جگہ ہے، اس کا تقدس ہے، اور کیا کہنا، واقعاً اس کا تقدس ہے، مگر عجیب بات یہ ہے عرفات، مزدلفہ، منی، ان تینوں وادیوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات کا لفظ بھی آیا، مشعر الحرام مزدلفہ ہی کا دوسرا نام ہے، اور پھر لفظ منی نہ آیا ہو مگر منی کی وادی کا ذکر موجود ہے، تینوں مقامات۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان عرفات سے چلتا ہے تو مزدلفہ آ جاتا ہے، مزدلفہ سے چلتا ہے تو منی فوراً نہیں آتا۔ منی اور مزدلفہ کے درمیان غور کیجئے گا، منی بھی مقدس سرزمین ہے، مزدلفہ بھی مقدس سرزمین ہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا پیچ وہ ہے، چھوٹا سا حصہ وہ ہے کہ جس کو کہا گیا وادی محسر، حسرت کی وادی، وادی النار، آگ کی وادی، عذاب کی جگہ۔ یہ کہاں؟
منا اور مزدلفہ کے درمیان میں. وہاں پر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو ابرہا کا لشکر آیا تھا، تفصیل آپ کے ذہن میں، اس پر جو عذاب پروردگار نازل ہوا، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہ کہاں پر کنکریاں ماری گئیں؟ اس جگہ پر کہ جہاں منا اور مزدلفہ اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر. اور یہاں تاکید یہ ہے کہ جو حاجی یہاں سے گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ گزر جائے، تیزی کے ساتھ گزر جائے. اب اگر کوئی سوال کرے، میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی سوال کرے کہ ایک طرف مزدلفہ ہے دوسری طرف منا ہے تو درمیان میں یہ وادی النار کو کیوں رکھا گیا، تو شاید پروردگار یہ سمجھانا چاہتا ہو کہ دو مقدس کے درمیان پہلو میں کوئی نظر آئے تو پہلو میں ہونے کو کافی مت سمجھنا. جب مکہ میں تمہیں یہ اصول سمجھ میں آ جائے گا کہ دو مقدس وادیوں کے پہلو میں وادی النار ہو سکتی ہے، تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کے پہلو میں کوئی ناری ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ 3 شیطان موجود ہیں منا کی وادی میں. یعنی عجیب بات کہ وادی النار ہے مزدلفہ اور منا دونوں کے بیچ میں، اور 3 شیطان ان کو رکھ دیا عین منا کے اندر. تو اس سے تو یہ سمجھایا تھا وادی النار کے ہونے سے کہ پہلو میں ہونا کافی نہیں ہے. منا کی وادی میں 3 شیطانوں کو رکھ کر یہ بتایا کہ گھر میں ہونا بھی کافی نہیں ہے. اب سیرت رسول کے 13 برس مکمل ہوتے ہیں اور پیغمبر اکرم اسی مولد فاطمہ بیت ختیجہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. عجیب ایک دعا ہے پیغمبر اکرم کی اس موقع پر. بستر رسول پر امیر المومنین وہیں پر سو رہے ہیں اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ میرے یہاں سونے کی وجہ سے آپ کی جان بچ جائے گی، فدیہ بنے ہیں امیر المومنین. اور پھر جب پیغمبر اکرم چل رہے تھے وہاں سے، معلوم ہے جگہ منزل معین ہے، مگر اس وقت ایک عجیب دعا پیغمبر اکرم کی زبان پر تھی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں وہاں سے جا رہا ہوں کہ جو جگہ مجھے بہت عزیز تھی، مجھے وہاں لے جا جو جگہ تجھے بہت عزیز ہے. پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک بہت پیارا نقطہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے، ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا کہ آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجئے اس بات پر کہ امیر المومنین کو سلایا اپنے بستر پر، اور وصیت کیا ہے؟ بہت ساری وصیتیں ہیں. ایک وصیت یہ ہے کہ اے علی، دشمنوں کی، کفار کی جو امانتیں ہیں، یعنی وہی جو میرے خون کے پیاسے ہیں، امانتیں اب بھی ان کی پیغمبر کے پاس تھیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر ان کے درمیان محفوظ نہیں ہیں، مگر انہیں اطمینان ہے کہ اس کے باوجود کہ پیغمبر ان کے درمیان محفوظ نہیں ہیں، ان کی امانتیں پیغمبر کے پاس محفوظ ہیں. اور پیغمبر اکرم وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اے علی، یہ امانتیں کفار اور مشرکین کی انہیں واپس کر دینا اور پھر میرے پاس مدینہ منورہ آ جانا. تو اب امیر المومنین اگلے دن یہی کام کرتے ہیں، انہی دشمنوں کو جو ان کی امانتیں وہ لوٹائیں اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. یہاں سے علامہ سید علی نقی صاحب کا نقطہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ نبی جو امانت کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ مشرکوں کی امانتیں جب تک محفوظ ہاتھوں کے سپرد نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتا. وہ نبی جو اتنا حساس ہے، اتنا سینسیٹیو ہے مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں کہ جب تک محفوظ ہاتھوں تک وہ امانتیں منتقل نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ مکہ نہیں چھوڑتا. وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ غدیر خم کے میدان میں مولا کو ہاتھوں پر بلند کیا تھا کہ ذرا میرے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو
اور میں جن ہاتھوں میں ان امانتوں کو دیکھ رہا ہوں ان ہاتھوں کو بھی دیکھ لو کہ یہ ہیں وہ محفوظ ہاتھ کہ جن تک یہ امانتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ درود بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز، مدینہ منورہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ اسی جگہ پر اگر آپ باقی ائمہ کی فہرست دیکھیں، یعنی امام حسن سے شروع کریں امام حسین تک، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام مدینہ منورہ سے کچھ باہر ابوا کے مقام پر، ورنہ تمام ائمہ معصومین کی ولادتیں اسی شہر مدینہ میں ہوئی سوائے حضرت حجت کے۔ حضرت حجت کی ولادت سامرہ میں، ورنہ اگر آپ دیکھیں مدینہ منورہ کو یہ شرف حاصل ہوا، 11ویں امام، 10ویں امام، 10ویں امام کے بارے میں سریہ کا ذکر آتا ہے، وہ بھی مدینہ منورہ کا سبب ہی ہے، مضافات کا علاقہ ہے۔ یعنی مدینہ منورہ بائی اینڈ لارج یہ اتنا مقدس شہر بن جاتا ہے کہ اسے یہ شرف ملا کہ یہیں پر باقی زیادہ تر ائمہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت حجت سامرہ میں عرض کر چکا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہی بہت سے معصومین کا مدفن بنا، پیغمبر اکرم کا مدفن، جناب سیدہ کا مدفن، امام حسن کا مدفن، پھر ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام جو ائمہ بقی کہلاتے ہیں، امام حسن سے آپ شروع کریں، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، یہ سب کے سب ائمہ بقی یہ یہیں پر جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم زیارت گاہ مدینہ منورہ ہے، پیغمبر اکرم کا ہونا اور دیگر معصومین کا ہونا۔ اب اس کے بعد دیکھیے قضیہ عجیب ہے، درمیان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ شہر اور انٹروڈیوس ہوتے ہیں، یعنی آپ امیر المومنین ہی کے زمانے میں جانتے ہیں کہ خانوادہ اہل بیت جو ہے مدینہ منورہ سے منتقل ہوا ہے کوفہ، جس میں امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، جناب زینب بھی تھی، اور وہ 5 سال جو مولا کائنات نے گزارے ہیں اپنی ظاہری خلافت کے، کہ جس کے اندر مختلف جنگیں ہیں، جمل بھی ہے، صفین بھی ہے، نہروان بھی ہے، ان 5 سالوں میں، اور پھر بالآخر امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے کوفہ شہر کے اندر محراب مسجد میں۔ امیر المومنین کے سر کا خون بہہ کر داڑھی تک آ گیا، داڑھی خون سے خضاب ہوئی۔ ظاہر ہے میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شہر کوفہ کی تاریخ اس اعتبار سے بہت اہم کہ 5 برس مولا نے یہاں پر گزارے۔ ظاہر ہے کہ درمیان میں مختلف علاقوں میں جا بھی رہے ہیں، بصرہ گئے ہیں، خاص طور پر جنگ جمل کے موقع پر امیر المومنین کو بصرہ تک جانا پڑا، امام حسن کو جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جب مولا کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے اور نجف جو بالکل بغل میں ہے، بالکل نجف کوفہ کے برابر میں ہے، بلکہ آج کل تو ملا ہوا ہے، وہاں پر امیر المومنین کی تدفین ہو جاتی ہے۔ ایک عرصے کے بعد یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ اس جگہ پر مولا کائنات مدفون ہیں۔ ظاہر معصومین تو واقف تھے، جانتے تھے، گھر والوں کو تو پتہ تھا، مگر یہ چیز باہر والوں کو بعد میں پتہ چلی۔ شہر کوفہ امیر المومنین نے نہیں بسایا تھا، یہ دوسری خلافت میں بسایا گیا تھا، لیکن اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کا مقام بھی آپ کو مسجد کوفہ میں مل رہا ہے، ادریس علیہ السلام کے مقام بھی آپ کو شہر کوفہ کے اندر، مسجد سہلہ کے اندر، دیگر مقامات انبیاء کے مل رہے ہیں۔ اس اعتبار سے تو اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد اس اعتبار سے اس شہر کو جو بسایا گیا تو یہ بسایا گیا دوسری خلافت میں، ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر اس کو بسایا گیا، اور پھر یہیں پر آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ابتدا میں تو فوجی وہاں پر آ کر رہ رہے تھے، مگر پھر بعد میں دوسرے افراد بھی اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر آ کر بسنا شروع ہوئے، اور کوفہ اور بصرہ یہ دونوں ٹوئن سٹیز ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آباد ہوتی چلی۔ تاریخ طبری کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت تفصیل درج ہے کہ کس طرح سے اس شہر کو بسایا گیا۔ اس شہر کے رہنے والوں نے چونکہ 5 برسوں میں کہ جو مولا کائنات نے یہاں پر گزارے ہیں مختلف جنگوں میں مولا کا ساتھ دیا، لہذا پولیٹیکلی سیاسی اعتبار سے امیر المومنین کے شیعہ ان افراد کو کہا گیا۔ ان میں سے بہت سے وہ افراد تھے کہ جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ہی مانتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ خاص طور پہ نوجوان دوست ہمارے بزرگان تو سب واقف ہیں، مگر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ ہو جائے وہ اس کا شیعہ ہے۔
جو جس کے ساتھ ہو جائے وہ اس کا شیعہ ہے. الشیعۃ من شایع علیٰ، شیعہ وہ ہے جو علی کے ساتھ ہو جائے. اب کچھ ہوتے ہیں جو 2 منٹ کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 2 منٹ کے شیعہ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو 2 مہینے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 2 مہینے کے شیعہ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو 5 سال کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 5 سال کے شیعہ ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ زندگی بھر نہیں، مرتے دم تک نہیں، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی علی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ علی کے واقعی شیعہ. جن کی دنیا میں سمت وہی ہوتی ہے جو مولا کی سمت ہے، وہی ڈائریکشن. دیکھیں جب جو کسی کے ساتھ ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہو اور جو شیعہ ہو وہ اس طرف جا رہا ہو. جو جس کا شیعہ ہوگا اس کی سمت بھی وہی ہوگی، اس کی ڈائریکشن بھی وہی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شمال کی طرف ہو اور اس کا رخ جنوب کی طرف ہو. ایون ہم جو جنازے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ملتا جلتا، تشییع جنازہ، یعنی جو جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تشییع جنازہ کر رہا ہوں، جنازہ اس طرف جا رہا ہو اور وہ اس طرف جا رہا ہو، تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشییع جنازہ کر رہے ہیں تو جنازے کے ساتھ تو چلیں، آپ کا رخ تو کسی اور طرف ہو گیا. تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ رخ بدل جائے تو کوئی جنازے کا شیعہ نہیں ہو سکتا، علی کا شیعہ کیسے بنے گا؟ تو اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ مثلا ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، مگر جب وہ چوتھے خلیفہ بنے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ٹھیک ہے پھر آپ اتنے ہی شیعہ ہیں، اس سے زیادہ شیعہ ہونے کا کلیم آپ کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا دین بھی علی سے لوں گا، میں تو شریعت بھی علی سے لوں گا، علی کی زبان سے سنوں گا کہ محمد کیا کہتے تھے، یہ ہیں وہ افراد کہ جن کو صحیح معنوں میں کہا جائے گا کہ یہ شیعان علی ہیں جو خلیفتہ بلا فصل کا کلمہ پڑھتے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب تو اب آگے دیکھیے برادران عزیز، یہ کوفے کا معاملہ ہو گیا اور کوفے ہی کے اندر 5 برس وہ حکومت کا وقت جو تھا، ظاہری خلافت جس کو آپ کہتے ہیں، ورنہ تو امیر المومنین کی حکومت کب ختم ہوئی ہے. وہ ہمارے استاد علامہ طالب جوہری صاحب بہت پیارا ان کا جملہ ہے کہ نصیری خدا مانتے ہیں، علی ڈانٹ دیتے ہیں. تو جو نصیریوں کی دی ہوئی خدائی قبول نہیں کرتا وہ لوگوں کی دی ہوئی خلافت کیا قبول کرے گا؟ تو یہ تو امیر المومنین کا جو ظرف ہے، کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے، کون اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ 5 برس امیر المومنین، شہادت ہو گئی کوفہ شہر، اور اس کے بعد پھر وہ صلح امام حسن کا واقعہ کہ جس کے بعد پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف یہ خانوادہ پلٹ کر آ گیا. اور پھر باقی زندگی کا ایک بڑا حصہ، یعنی یہ جو صلح امام حسن ہے، یہ 40 ہجری میں مولا کی شہادت کے 6 مہینے بعد صلح امام حسن کا واقعہ ہے، جس کے بعد پھر مزید 10 سال 50 ہجری، جس کے بعد امام حسن کی شہادت، پھر مزید 10 سال 60 ہجری تک امام حسین علیہ السلام فوکس کیا ہے شہر مدینہ کو. اس اعتبار سے مدینہ منورہ بہت اہم جگہ ہے کہ جہاں بارہاں معصومین کے قدم آئے. محلہ بنی ہاشم وہاں پر رہا، وہیں پر ان کے گھر ہوا کرتے تھے. سادات کے لیے تو بہت مرکزی جگہ ہے مدینہ منورہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، اور مکہ سے پھر کوفہ کی طرف رخ، سفر مکمل ہوتا ہے کربلا میں شہادتیں، اور پھر کربلا سے کوفہ وہ اسیروں کا قافلہ، پھر کوفہ سے شام، اور شام سے واپس آتے ہوئے کربلا، اور کربلا سے مدینہ منورہ. تو پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ ہمارے سامنے آتا ہے. شام میں انقلاب ہے، یزید کا اپنا بیٹا اپنے باپ کو ڈس اون کر دیتا ہے. عجیب بات ہے کہ تخت پر آ کر وہ اپنے باپ کو ڈس اون کر دیتا ہے. ہتھکڑیوں کے ساتھ سجاد اپنے باپ پر فخر کرتا ہے. واقعاً یہ عجیب ہے کہ یزید کا بیٹا تخت پر ہے مگر اپنے باپ کی مذمت کرتا، ڈسون کرتا ہے، اپنے باپ کو بھی اپنے دادا کو بھی. اور حسین سمیت حسین کے بیٹے سید سجاد سمیت جتنے
اسیران اہل حرم ہیں، ان میں سے کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ کاش ہمارے والی نے بیعت کر لی ہوتی تو اتنی مشکلیں نہ دیکھنی پڑتی، کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ شہر مدینہ مرکز بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل نیا سلسلہ ہے کہ جس میں چوتھے امام عزاداری کی ترویج کرتے ہیں، آنسوؤں کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس کو 5ویں اور 6ٹھے امام نے عروج پر پہنچایا ہے، اپنی پرائم پر پہنچایا، اس کی بنیاد رکھی ہے چوتھے امام نے۔ کربلا کے واقعے کے بعد یہ ایک دور شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر آہستہ آہستہ آثار پیغمبر کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کافی اٹھا کر دیکھیے، من لا یعذر اٹھا کر دیکھیے، تہذیب، استبصار، بہار، ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں قال الباقر اور قال الصادق سے۔ باقر نے کہا، صادق نے کہا، یہ سب کہاں ہوا؟ شہر مدینہ کے اندر۔ وہیں پر ان تمام علوم کو لوگوں تک منتقل کیا جا رہا تھا، وہاں پر ان شاگردوں کی تربیت ہوئی جن میں سے کوئی زرارہ ہے، کوئی محمد ابن مسلم ثقفی ہے۔ یہ معصومین کے وہ شاگرد ہیں کہ جن کے اوپر معصومین نے فخر کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر الکافی اور دیگر کتابوں کے اندر روایتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ جو اہل بیت سے مروی توحید ہم تک پہنچی ہے، یہ جو دیگر امور سے متعلقہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، اور اس فخر کے ساتھ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا کمال کا جملہ ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے 5ویں امام، 6ٹھے امام اور 7ویں امام، ان 3 اماموں کا دور وہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کو محدثین اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں پر کوئی فقہاء میں سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ سب کہتے ہیں یعنی امام بخاری ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب نام لیتے، ہم فلاں سے روایت کرتے ہیں، فلاں سے روایت کرتے ہیں، فلاں سے۔ نام مختلف ہوں گے، افراد مختلف ہوں گے، مختلف سلسلے ہوں گے، اور ان تمام محدثین کے درمیان 5ویں امام اور 6ٹھے امام وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں اپنے جد سے روایت کرتا ہوں، میں اپنے جد سے روایت، میں اپنے بابا سے روایت کرتا ہوں، وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں۔ ایسا مسلسل سلسلہ ہے کہ ہر سلسلہ تو ذہب ہے، ہر سلسلہ تو ذہب ہے، کہ جہاں پر معصوم ہی معصوم ہے، وہ کہیں میں فلاں سے روایت کرتا ہوں، وہ فلاں سے روایت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث کی باری آئے گی تو پھر سلسلہ بدل جائے گا، اور یہاں پر جو معصوم جب بھی کسی چیز کو بیان کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ میں تو اپنے گھر سے بیان کرتا ہوں، میرے بابا نے یہ کہا، انہوں نے اپنے بابا سے یہ کہا، یہاں تک کہ سلسلہ محمد مصطفیٰ تک پہنچے گا، یہاں تک جبریل تک پہنچے گا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ خدا تک پہنچے گا، ایک ایسا پاک و پاکیزہ سلسلہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ علوم منتقل ہو رہے ہیں اپنے شاگردوں تک۔ وہ زمانہ بہت اہم زمانہ، اصول 4 میں آقا، اگر کوئی فقیہ ہے اور اس زمانے کے اندر ابو حنیفہ وغیرہ، امام مالک، یہ سب کے سب اپنی فقہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی کہیں پر قیاس ہے، کہیں پر گمان ہے، کہیں پر ظن ہے، کہیں پر کنجیکچر ہے، اندازے ہیں، اندازوں سے بات کرنا اور ہے، اور آل محمد کی طرح یقین سے بات کرنا اور ہے۔ اور ایسے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 132 ہجری میں 148 ہجری ہمارے 6ٹھے امام کی شہادت کا زمانہ ہے، اور 132 ہجری میں بنو امیہ کا کولیپس اور بنو عباس اقتدار پر آتے ہیں۔ نعرہ تو ان کا بھی یہی تھا کہ الرضا لآل محمد، کہ ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں، مگر برادران عزیز نعرے تو عام طور پر خوشنما ہوا کرتے ہیں۔ مینیفیسٹو تو ہر ایک کا یہی ہوتا ہے، کوئی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتا ہے، میری کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے، لیکن صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عنوان تو ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ جہل کی ترویج کرنا ہو تو بھی عنوان علم کا ہوتا ہے، خیانت کرنی ہو تو عنوان امانت کا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ہو تو سچ ہی کے ٹائٹل کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو الرضا لآل محمد، ہم تو آل محمد کی رضا چاہتے ہیں، مگر کام وہی کیا کہ انہی میں متوکل ہے جو بنو عباس کا یزید کہلایا۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے، 132 ہجری زمانہ اس طرح سے بدلا کہ بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس والے اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور اس زمانے میں پھر ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ 2 شہر ہیں کہ جن کو آباد کیا گیا تاریخی اعتبار سے۔ پھر اگر آپ ماضی کے اندر جائیں گے تو بغداد کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے اور سامرہ کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو ایک طرح سے رینوویٹ کیا گیا۔ مکہ کا یہی معاملہ تھا، اگر آپ دیکھیں، میں عرض کر چکا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں، اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رینوویشن ہے، ایک طرح سے اس کو پھر سے آباد کیا جا رہا ہے۔ بغداد کی تاریخ پرانی ہے،
سامرہ کی تاریخ پرانی ہے، مگر بغداد اور سامرہ یہ دونوں شہر اس زمانے میں آباد کیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں پر اتنی آبادی نہیں تھی، کچھ افراد تو ہوں گے مگر باقاعدہ وہ شہر آباد کیے گئے۔ منصور کا زمانہ تھا جب بغداد کو آباد کیا گیا، معتصم کا زمانہ تھا جب سامرہ کو آباد کیا گیا۔ یہ دونوں شہر، سامرہ چند سال، بمشکل 9-10 سال بنو عباس کا پائے تخت رہا، اور بغداد بہت لمبی مدت تک، 6 صدی تک تقریباً یہ علاقہ بنو عباس کا مرکز رہا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے مامون رشید کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہمیں طوس، جو بعد میں مشہد کہلایا 8ویں امام کی شہادت کی وجہ سے، وہ جگہ بنو عباس کا کیپٹل بن گیا۔ وہ لڑ رہے تھے امین اور مامون، تو ایرانی ہونے کی وجہ سے، ایرانی ماں کے وطن سے ہونے کی وجہ سے مامون کو سوٹ یہ کر رہا تھا کہ اس جگہ کو، طوس کو جو ایران کے اندر ہے، فارس میں، اس جگہ کو اپنا کیپٹل بنایا جائے۔ یہ ہمیں ایک ترتیب نظر آتی ہے کہ منصور کے زمانے میں بغداد کو جب تعمیر کیا گیا، آج بھی یہ نام آپ کو لکھا ہوا بعض بورڈز پر نظر آئے گا، مدینہ منصور، منصور کا شہر ہے۔ منصور دوانکی کے زمانے میں اس شہر کو آباد کیا گیا۔ پھر کہتا ہوں کہ منزل مصائب سے تو کچھ دور ہوں، مگر بہرحال سادات کرام سے کہاں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ واقعاً دل دکھنے لگتا ہے، ہرٹ ہونے لگتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ اسی شہر بغداد کی تعمیر کے دوران مدینہ منورہ سے کتنے ہی سادات تھے کہ جن کو اغوا کیا گیا اور جن کا خون بہایا گیا، اور اس خون کو گارے میں پانی کی جگہ پر استعمال کیا گیا۔ بغداد کی دیواریں جو تعمیر ہوئی ہیں، ان دیواروں میں سادات کا خون موجود تھا۔ مدینہ منورہ سے سادات کو اغوا کیا جاتا، محلہ بنی ہاشم۔ میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ سادات کے لیے واقعاً مدینہ منورہ بہت اہم جگہ ہے۔ اس جگہ سے 6 امام کا زمانہ تھا، سادات کو اغوا کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اب جانتے ہیں آپ ٹارگیٹڈ کچھ افراد ہوتے ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا تھا۔ بہت سے ایسے تھے کہ جن کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ لسٹ پر ہیں، انہوں نے 6 امام سے اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہ چھوڑ کر گئے۔ مدینہ منورہ کے باہر جنگلات تھے، وہ ان جنگلات کے اندر چلے گئے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اس کے بعد نہیں دیکھا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس کے بعد نہیں دیکھا، بیویوں نے اپنے شوہروں کو اس کے بعد نہیں دیکھا، اور جب اس کے بعد وقت گزرا ہے اور جنگلات کو صاف کیا گیا ہے تو یہ بیچارے جلا وطن سادات وہ تھے کہ جن کی گمنام قبریں ان جنگلوں کے اندر موجود تھیں۔ وہی آپس میں ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے دفن کیا۔ کیا عجیب امتحان ہے کہ جس سے سادات گزرے ہیں۔ یہ بغداد، اس کی تعمیر کے دوران بغداد کو کیپٹل بنایا گیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں تو یہ اپنے عروج پر چلا گیا تھا۔ پھر اس دوران 7ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، جہاں 7ویں امام کو دفن کیا گیا وہ اس زمانے کے اندر بغداد سے باہر کا علاقہ تھا، مقابر قریش جس کو کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کی شہادت ہوئی مامون رشید کے زمانے میں 203 ہجری میں، وہ مشہد کے اندر۔ وہ مشہد اس کو بعد میں کہا گیا۔ مشہد کا مطلب ہی یہ ہے کہ شہادت گاہ، کہ جہاں پر کسی کی شہادت ہوئی ہو۔ 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہوئی، اور پھر مامون خود بغداد شفٹ ہوا، اور یہاں پر امام تقی جواد علیہ السلام 25 برس کی زندگی ہے ہمارے اس امام کی، اور شہادت ہوئی اور اپنے دادا کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا بعد میں نام پڑ گیا کاظمیہ اور کاظمین، یعنی 2 کاظم جہاں پر دفن ہیں، اور اسی کا دوسرا غیر معروف نام جوادین، کہ جہاں پر 2 جواد دفن ہیں۔ یہ اس نام کی وجہ تسمیہ ہے کہ یہ دونوں یہاں پر مدفون ہیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا ہے اور بغداد جو ہے وہ اتنا پھیل گیا کہ کاظمین اور کاظمیہ جو ہے وہ شہر بغداد کا حصہ بن گیا۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، معتصم کا زمانہ آتا ہے اور سامرہ شہر کو آباد کیا جاتا ہے۔ شہر سامرہ کو جب آباد کیا گیا تو اب اس وقت ایک اور انداز کی جلا وطنی ہے کہ مدینہ منورہ سے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام اور 11ویں امام سامرہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ پوری جو تاریخ ہے، اگر آپ اس کو شہادتوں کے سن کے اعتبار سے دیکھیں، 11 ہجری پیغمبر اکرم کا وصال، 11 ہجری ہی کے اندر جناب سیدہ کی شہادت، پھر اس کے بعد امیر المومنین 40 ہجری شہادت کا سال، 50 ہجری امام حسن، 60 اور 61 ہجری امام مظلوم، پھر اس کے بعد 95 ہجری چوتھے امام کی شہادت،
114 ہجری 5ویں امام کی شہادت، 148 ہجری ہمارے 6ٹھے امام کی شہادت، 183 ہجری ہمارے 7ویں امام کی شہادت، 203 ہجری 8ویں امام کی شہادت، 220 ہجری یہ ہمارے 9ویں امام کی شہادت ہے، امام تقی جواد کی، اور پھر اس کے بعد 10ویں اور 11ویں امام۔ 10ویں امام 254 ہجری شہادت کا مقام سامرہ، اور پھر 11ویں امام 260 ہجری، حضرت حجت کی ولادت 255 ہجری، یعنی ہمارے 10ویں امام کی شہادت کے اگلے سال ہی زمانے کے امام کی ولادت ہوئی، اور پھر سال گزرتے ہیں 6 سال اور، جس کے بعد 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری۔ 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت کے بعد زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور زمانے کے امام کی ولادت ہوتی ہے اسی جگہ پر کہ جو ہمارے 10ویں امام کا بھی مکان تھا اور ہمارے 11ویں امام کا بھی مکان تھا، اور اسی نسبت سے پھر بعد میں کہا گیا عسکریین، کہ یہ 2 عسکری ہیں کہ جو یہاں پر موجود ہیں، جن کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، رہے بھی یہیں پر اور دفن بھی یہیں پر ہوئے، شہر سامرہ کے اندر۔ سرداب، کتنی کہانیاں اور افسانے اس اعتبار سے بنائے گئے، کتنے افسانے، مگر آپ دیکھیے عراق کے اندر اور ایران کے اندر عام طور پر سرداب انڈر گراؤنڈ ایک بیسمنٹ تہخانہ بنانے کا رواج آج بھی موجود ہے، کہ شدید گرمی میں وہاں پر وقت گزارا جائے تو نسبتاً سکون اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہ وہاں پر بھی رواج تھا، اس زمانے کے اندر بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانے کے امام کی ولادت وہیں پر ہوئی۔ اتنا مقدس مقام کہ جہاں پر 3 اماموں نے اپنی عبادتیں انجام دی ہیں، ان کی آواز، ان کی مناجات، ان کا زمزمہ، ان کا پروردگار سے راز و نیاز کرنا، وہ اسی جگہ پر ہے، اس اعتبار سے بہت اہم جگہ ہے۔ مگر یہ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے امام جو ہیں وہ غیبت کے زمانے میں اسی سرداب میں رہے اور وہیں پر وہ غیبت کا پیریڈ گزار رہے ہیں اور وہیں سے وہ آئیں گے۔ کس نے یہ کہا؟ ہم زمانے کے امام کو زمانے کا امام مانتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف انسانوں کا امام مانتے ہیں؟ ایک ہے امام فی الزمان اور ایک ہے امام للزمان۔ ایک ہوتا ہے زمانے میں انسانوں کا امام اور ایک ہوتا ہے زمانے میں انسانوں کا امام اور خود زمانے کا امام۔ جو زمانے کا امام ہے نہ وہ زمانے میں کہیں مقید ہو سکتا ہے نہ مکان میں کہیں مقید ہو سکتا ہے۔ زمانے کے امام کسی غار کے اندر یا کسی سرداب کے اندر کہیں پر بھی مقید یا محدود نہیں ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے درمیان آتے ہیں جاتے ہیں۔ یہ تو غالباً چند سال پیشتر جو ایک تقریر تھی اس کے اندر میں نے گزارش بھی کی تھی کہ ایک غیبت شخص ہے اور ایک غیبت شخصیت ہے۔ ہم شخص کی غیبت سے زیادہ شخصیت کی غیبت کے قائل ہیں کہ شخصاً موجود ہیں، شخصیت پردہ غیبت میں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہے کہ یہی ہمارے زمانے کا امام ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ سلسلہ ہمارے زمانے کے امام کے حوالے سے یہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ پروپیگنڈا بہت سے ہمارے برادران اہل سنت جو ظاہر ہے کہ ہمارے اصل منابع کو نہیں پڑھتے، ہماری اصل کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں انہوں نے افواہن سنی ہوتی ہے اسی کو اپنی کتاب میں درج کر دیتے ہیں، وہی بعد میں حوالہ بن جاتا ہے ان کے ماننے والوں کے لیے۔ تو عجیب ایک چیز یہاں کہیں لکھی ہوئی ہے، نام لینے کا کیا فائدہ، چھوڑیے، تفسیر کی ایک کتاب ہے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے جو زمانے کے امام ہیں وہ اسی سرداب کے اندر ہیں، اور پھر وہ کرتے کیا ہیں، وہیں پر جاتے ہیں اور وہیں پر زمین کو کھودتے ہیں اور اس کے اندر اپنے خمس کی رقم جو ہے وہ دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اتنے شیعہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان میں سے کون یہ حرکت کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے وطن میں بھی کون خمس نکالتا ہے؟ وہ تو درست ہے کہ ٹھیک ہے مولا نے کہا ہے، مگر مولا نے کہا ہے تو مولا کو ماننے کا یہی نتیجہ ہے کہ ہم اپنی جیب کا وزن بھی کم کریں۔ تو پتہ نہیں کہ کس نے یہ اڑا دی، اور اس کے بعد سب نے یقین بھی کر لیا کہ وہ وہاں جاتے ہیں اور غار کے پاس زمین کھود کر اس کے اندر وہ اپنی خمس کی رقم جو ہے وہ ڈال کر، وہ ایک واجب فریضہ ہے۔ غیبت کے زمانے میں ہدایت کیسے لینی ہے اس کا بھی میکانزم امام سمجھا گئے، اور غیبت کے زمانے میں مالی معاملات کو کس طرح سے اپنے مرجع کے ذریعے سے سرکولیٹ کرنا ہے وہ بھی امام سمجھا گئے۔
ہمارا کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سقم یا فلو موجود ہوں، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو علم کی ترویج کرنے والا تھا، اس نے ان چیزوں کو مخفی نہیں رہنے دیا، لہذا لیکن بہت ساری کہانیاں. اب البتہ ان کہانیوں کو تو چھوڑیے، اسی سرداب کے اندر اور اس سرداب کے علاوہ عسکریین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دونوں اماموں کا لقب ہے. 11ویں امام کا بھی، ان کو بھی عسکری کہا گیا، اور ہمارے 10ویں امام ان کو بھی عسکری کہا گیا، علی نقی الہادی العسکری، اور اسی طرح سے ابو محمد الحسن العسکری، اور ان دونوں کو ملا کر کہا گیا عسکریین. بحار الانوار کے اندر باقاعدہ روایات کے اندر 10ویں امام کو بھی عسکری کہا گیا. عسکر اس محلے کا نام تھا کہ جہاں پر امام کا مکان تھا، نسبت سے کہا گیا عسکری اور پھر عسکریین. جب 10ویں اور 11ویں امام کے مزار پر حملہ ہوا تھا چند سال پیشتر، تو اس زمانے میں اگر آپ نے یقیناً وہ نیوز وغیرہ سنی ہوگی اور اخباروں میں پڑھا ہوگا، تو یہ لفظ بہت استعمال بھی ہوا کہ عسکریین پر حملہ ہوا، مسجد عسکریین پر حملہ ہوا، وہ اسی نسبت سے کہ 2 عسکری امام وہاں پر موجود ہیں. زمانے کے امام کی بہت سی یادیں سرداب سے وابستہ ہیں، بے شک وابستہ ہیں، اور وہیں پر جناب حکیمہ خاتون کی بھی قبر ہے، اور وہیں پر جناب نرجس خاتون کی بھی قبر. قبریں تو اور بھی ہیں مگر جو نمایاں ہیں ان میں جناب نرجس خاتون اور جناب حکیمہ خاتون. یہ جناب حکیمہ خاتون، آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اس زمانے میں ان کی حیثیت وہ تھی. جناب زینب کا مرتبہ بہت بڑا ہے، کوئی اس کے برابر کہاں ہو سکتا ہے. جناب سیدہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو ثانیہ زہرا کا ہے، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا. مگر کچھ خواتین ہیں کہ جو بہت نمایاں ہو کر ان کا کردار ہمارے سامنے ہے، جیسے کم میں جناب فاطمہ معصومہ، ان لک عند اللہ شأن من الشان، جو ان کی زیارت کے الفاظ ہیں، عجیب الفاظ ہیں کہ یقیناً اللہ کے نزدیک آپ کی ایک شان ممتاز، ایک امتیازی شان ہے. یا فاطمہ اشفعی لی لنا فی الجنہ، یہ ان کی زیارت کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ معصومہ ہماری شفاعت خدا کی بارگاہ میں آپ کیجئے، اس بات کی ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں. تو زیارت میں معصوم نے سکھایا ہے. یہ جناب حکیمہ خاتون منصب کے اعتبار سے کچھ وہ شباہت نظر آتی ہے جو جناب زینب کے کردار میں تھی. جناب حکیمہ خاتون، جناب نرجس خاتون وہ تو امام زمانہ کی والدہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب نہیں ہیں بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، وہ تو باقاعدہ ان کی ہجرت ہوئی اور اس کے بعد پھر یہاں تک وہ پہنچی ہیں. ایک بہت اہم پیغام جو اس موقع پر معصوم نے ہمیں دیا وہ کیا؟ دیکھیے کتنی باطنی پاکیزگی ہوگی جناب نرجس خاتون کی کہ انہیں یہ شرف ملا کہ وہ زمانے کے امام کی والدہ بن سکیں. کتنی باطنی پاکیزگی ہوگی. مگر کیا بس جناب نرجس خاتون پہنچی اور فوراً ہی ان کا عقد کر دیا گیا، زوجیت میں دے دیا گیا؟ نہیں، فوراً نہیں دیا گیا. پہلے کیا اہتمام کیا ہمارے 11ویں امام نے، 10ویں امام نے؟ 11ویں امام کی زوجیت میں دینے سے پہلے کیا اہتمام کیا؟ انہوں نے کہا باطنی اعتبار سے بہت پاکیزہ ہے بے شک، مگر جب یہ صاحب الزمان کی ماں بننے والی ہے تو پہلے اسے اتنی تربیت دی جائے کہ وہ مہدی کی ماں بن سکے. بھئی آئی ہیں اجنبی علاقے سے تو انہیں نہیں معلوم کہ دستور شریعت کیا ہے، تو انہیں سکھایا جائے. کون تھا وہ کہ جسے یہ شرف ملا کہ وہ جناب نرجس خاتون کی تربیت کریں؟ یہ جناب حکیمہ خاتون ہیں. یہ جناب حکیمہ خاتون ہیں. کئی اماموں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور پھر جناب نرجس خاتون کی تربیت کرنے والی ان کے لیے معلمہ، یہ شرف بھی جناب نرجس خاتون کو حاصل ہوا. اور پھر جناب نرجس خاتون جب بالکل آمادہ ہو گئی، تربیت ہو گئی، دستور شریعت کے جو ضروری مسائل تھے ان سے واقفیت ہو گئی، پھر اس کے بعد زوجیت میں آئیں 11ویں امام کے، اور اس کے بعد پھر 255 ہجری میں وہ صبح آئی کہ جب زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہی غیبت الصغریٰ سے ہوا، جو 329 ہجری تک وہ سلسلہ چلا ہے، تقریباً 69-70 سال. یہ 260 ہجری سے آپ شروع کریں اور 329 تک لے جائیے، جو غیبت الصغریٰ کا پیریڈ بنتا ہے، اور جس میں ہمارے 4 نواب اربعہ جن کو کہا جائے گا، 4 نواب اربعہ جو نائب خاص تھے، ان کے ذمہ رہا کہ وہ سفارت کی ذمہ داریوں کو انجام دیں. بغداد بہت اہم ہے،
بغداد بہت اہم ہے، ایک تو مصائب کے رخ سے بہت اہم ہے، مگر اگر آپ دیکھیں گے تو شہر بغداد کے اندر آپ کو شیعوں کی اور سنیوں کی دونوں کی بڑی بڑی شخصیتیں وہاں پر نظر آئیں گے۔ بغداد ایک سینٹر بن چکا تھا، خاص طور پہ 7ویں امام ان کی قید کے زمانے میں بہت سے شیعہ وہاں پر آ کر بس گئے، اور پھر اس کے بعد جب ہمارے 9ویں امام وہاں پر آئے ہیں تو پھر واپس بہت سارے شیعہ وہاں پر آئے۔ سامرہ چونکہ قریب تھا، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لہٰذا بغداد میں رہنا نسبتاً آسان تھا، لہٰذا سامرہ بھی ایکسیسیبل تھا، بہت سے شیعوں نے بغداد کو بھی اپنا مسکن بنایا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے چاروں نواب، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو، علی بن محمد السامری، ان چاروں کی قبریں بغداد میں، چاروں کے چار۔ اسی طریقے سے محمد ابن یعقوب قلینی، یہ ہمارے کتنے بڑے محدث ہیں، ان کی قبر بھی شہر بغداد کے اندر ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کی قبر بھی بغداد کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے خواجہ نصیر الدین طوسی تو بہت بعد میں آئے، مگر ان سے پہلے اگر آپ دیکھیں شیخ مفید، وہ تو اسی حرم کے اندر کاظمین میں ان کی قبر، ابن قولوے جو ان کے بھی شیخ تھے ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سید مرتضیٰ، سید رضی، ان کا بیشتر زمانہ وہیں پر گزرا، یہ بہت اہم۔ اب یہاں تک کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ، وہ الگ ہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی وہ جو بعد میں آئے، یہ ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ، جو اصول اربعہ میں سے 2 کے مؤلف ہیں، تہذیب اور استبصار۔ ان دونوں کتابوں کے مؤلف اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مؤلف۔ بغداد شیعوں کا مرکز بن چکا تھا، اور اس جگہ پر محلہ کرخ جو کاظمین سے بہت فاصلے پر نہیں ہے، اسی جگہ پر شیعوں کی بہت بڑی آبادی تھی، تاخت و تاراج کیا گیا، قتل عام کیا گیا، جس کے بعد شیخ طوسی نے بغداد سے حوزہ علمیہ کو شفٹ کیا نجف اشرف۔ یہ جو آپ کے حوزے کی تاریخ ہے وہ بھی مسلسل ہے، آج سے لے کر قم، اس زمانے میں بھی شیعوں کا مرکز تھا، کوئی یہ نہ سمجھے، اس زمانے میں ہمارے 2 بڑے مرکز چل رہے تھے، ایک بغداد علمی اعتبار سے اور دوسرا قم، شہر قم بسایا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، ان کے والد ابن بابویہ قمی وہیں پر تھے۔ شیعوں کا مرکز تھا شہر قم، شیعوں کا دوسرا مرکز تھا بغداد۔ بغداد میں جب قتل و غارت گری ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد نجف اشرف، اس شہر کو بطور حوزہ علمیہ آباد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 1000 سال کی ہماری آج تک کی نجف اشرف کی تاریخ ہے، سلسلہ مسلسل ہے۔ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری وہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا یہ سلسلہ مسلسل رہا کہ اگر میں خود سے شروع کروں اور اپنے اساتذہ سے ہوتے ہوئے چاہوں کہ امام معصوم تک پہنچ جاؤں تو پہنچ سکتا ہوں، کہیں پر فصل نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، یعنی اگر میں خود سے شروع کروں اور 6 امام تک پہنچانا چاہوں سلسلے کو پہنچا سکتا ہوں، مجھے کوئی تکلف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ مسلسل ہے۔ جو باب علم کے بھکاری ہیں انہوں نے نہ علم سے اپنا تعلق کبھی توڑا ہے، نہ علماء سے اپنے تعلق کو کبھی توڑا ہے، اس لیے کہ اسی سلسلے سے علم کی بھیک حاصل ہو سکتی ہے۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، مکہ سے سامرہ تک اور پھر سامرہ سے مکہ تک، مکہ سے سامرہ تک یہ ایک سلسلہ ہے، ایک تاریخ ہے ہماری، مگر جب وہ سامرہ میں اس دنیا میں آنے والا زمانے کا امام ظہور کرے گا تو پھر مکہ سے ظہور کرے گا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس وہ جگہ معین کی جاتی ہے، جو جاتے ہیں حاجی حضرات، اور ابھی جائیں گے بہت سے حجاج، اور جو عمرے پر جاتے ہیں ان کو بھی متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پشت ٹیک لگائے ہوئے زمانے کے امام کھڑے ہوں گے اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے، الا یا اہل العالم انا الامام المنتظر، اے دنیا والوں جان لو کہ میں ہی وہ امام ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آہ شوقاً لرؤیتہم، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں گویا امام زمانہ کے ساتھیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آہ مجھے ان کو دیکھنے کی کتنی حسرت ہے، اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم یہ کہیں کہ اے صاحب الزمان آپ کو دیکھنے کی ہمیں کتنی حسرت ہے۔ آہ شوقاً لرؤیتہم۔ دیکھیے برادران عزیز، جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہونی ہیں، مگر اتنا تو آپ جانتے ہیں نا کہ کربلا کا انتقام ابھی باقی ہے۔ کربلا کے امتحان کا وہ سیگمنٹ جو جناب مختار کے ہاتھوں روپذیر ہوا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر ایک بڑا مرحلہ تو ابھی باقی ہے۔
زیارت وارثہ میں ہمیں سکھایا گیا لعن اللہ امتن قتلت کا، اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے اے حسین آپ کو قتل کیا۔ ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے آپ پر ہونے والے ظلم کو سنا اور اس پر راضی رہے۔ جو براہ راست قتل میں ملوث تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، جو براہ راست ظلم میں ملوث تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، مگر حسین حسینیت کا پیغام لے کر آئے تھے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ایسے ہیں کہ جو اس ظلم سے راضی ہیں، ان راضی ہونے والوں پر زمانے کے امام کی تلوار قہر بن کر ٹوٹے۔ یہ ضروری ہے، یہ انتقام کا وہ مرحلہ ہے کہ جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا امام کے ظہور کے بعد۔ ہم نے سفر کو ڈسکس کیا، مکہ سے مدینہ پہنچے، کوفہ کی بات کی، تو آئیے ذرا امام حسین علیہ السلام کے سفر پر ہی مصائب کا اختتام کیا جائے۔ حسین ابن علی کے لیے بہت سخت تھا۔ دیکھیے مدینہ منورہ سے جو امام گیا ہے اس کے لیے بہت سخت تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کے 10ویں امام مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے ہیں، بہت سخت تھا۔ 11ویں امام مدینہ منورہ سے گئے ہیں، بہت سخت تھا۔ ہمارے 8ویں امام کے لیے، 7ویں امام کے لیے محلہ بنی ہاشم مدینہ منورہ کا ظلم اور مصائب کی پوری ایک تاریخ ہے۔ جس امام کو بھی جلا وطن کیا گیا، مدینہ منورہ کے محلہ بنی ہاشم میں رونے کی آوازیں آئی ہیں، بیویوں نے ماتم کیا ہے کہ رونق مدینہ مدینہ شہر سے جا رہی ہے، مدینہ منورہ کا مرکز، مدینہ منورہ کا محور مدینہ سے دور ہو رہا ہے۔ ہر امام یہیں سے گیا ہے، مگر آپ غور فرمائیے کہ حسین کا جانا قیامت کا جانا ہے۔ حسین مظلوم جب جا رہے تھے عجیب معاملہ تھا، عجیب عالم تھا۔ جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ جناب امام مظلوم تشریف لائے ہیں اپنے نانا کی قبر پر، اور آ کر ایک جملہ کہتے ہیں یا جدہ خذنی الیہ، نانا مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیجئے، میں زندگی سے سیر ہو چکا ہوں۔ مخاطب کر کے کہا، ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی قبر سے جو جواب آیا کہ حسین ابھی بڑے مراحل باقی ہیں، مگر ذرا غور کیجئے مناجات ہیں امام مظلوم کی، پروردگار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے پروردگار ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، اے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمت، اے پروردگار وہ وقت آ گیا جو یقیناً تیرے علم میں ہے۔ حسین اسی وعدہ طفلی کو یاد کر رہے ہیں کہ جو وعدہ مجھ سے لیا گیا ہے اسے وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ قبر پیغمبر سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر ماں کی قبر پر آتے ہیں۔ علماء کرام یہ جملہ کہتے ہیں، مقتل میں لکھا ہے کہ جب حسین اپنے جد کی قبر پر آئے تو غم زدہ ہیں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، مگر قدم جما جما کے چل رہے تھے۔ جب بھائی کی قبر پر آئے تھے قدم جما جما کے چل رہے تھے، مگر جب ماں کی قبر پر آئے ہیں تو ویسے آئے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اور یہ جملہ کہا حسین نے کہ السلام علیکم یا اماں، اے اماں میرا سلام قبول کیجئے، اور قبر زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا شہید الام، وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ بس عزیزوں آخری جملے، اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، مدینے سے جاتے ہوئے تو ماں کو یاد کیا اور قبر سے لپٹ گئے، جب دنیا سے جا رہے ہوں گے اور شمر کا خنجر چل رہا ہوگا تو کس سے لپٹیں گے؟ عجب نہیں کہ حسین کی جگہ زہرا کہے کہ ارے آج حسین رخصت کے موقع پر میری قبر کے قریب آ گئے، جب حسین اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، میں اپنے حسین کو اپنی آغوش میں لے لوں گی۔ اے بیٹا گھبرانا نہیں، یہ ماں سہارا دینے کے لیے موجود ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یہ سلسلہ جو کامیابی کے ساتھ اتنے سالوں سے جاری و ساری ہے پروردگار تا قیامت، اور اس سے پہلے تا ظہور امام زمانہ، اے مالک اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔